میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ میری سماعت سے یہ کرخت آواز ٹکرائی، قیدی نمبر 53، حفاظتی دستے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی اندھیرا ہی تھا اور صبح ہونے کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت حفاظتی دستے کے ساتھ جانے کی ہماری باری تھی، کیونکہ میرے ساتھ ارحان اور سرکن کے نمبر بھی پکارے گئے تھے۔ ہم سب کو جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص کھلی جگہ کے سامنے اکٹھا کیا گیا اور ایک ایک کر کے خیمے کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں ہماری داڑھیاں اور سر مونڈ دیے گئے۔ میں سوچنے لگا کہ اب وہ مجھے کم از کم بالوں سے تو نہ گھسیٹ سکیں گے۔ وہاں ہمیں نئے نارنجی رنگ کے ڈھیلے اوورال دے دیے گئے اور ہمارے بازوؤں کو پشت کی طرف لے جا کر باندھ دیا گیا۔ جس فوجی نے میرے سر کے بال اتارے تھے وہ مجھ سے یوں مخاطب ہوا: ہم تمہیں اسامہ بن لادن کے ساتھ غار میں بند کر دیں گے اور پھر تمہیں گولی مار دیں گے۔ اس دفعہ انہوں نے میرے سر اور چہرے پر غلاف نہیں چڑھایا، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے میرے سر پر کسی سامان کی طرح آواز بند ہیڈ فون، سانس لینے کے لیے گیس کے نقاب، آنکھوں کو اندھا کرنے اور پانی کو آنکھوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے غوطہ خوری کے لیے استعمال ہونے والے بڑے بڑے چشمے سے ڈھانپ دیا۔ ان فوجیوں نے ہتھکڑیاں اس قدر کس کر باندھ دیں کہ فوراً ہی کلائیاں اور ہاتھ درد کرنے لگے۔ یہ اذیت اور تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس فوجی نے میرے ہاتھوں پر کوئی موٹی اور سخت چیز چڑھا دی، وہ شاید دستانے قسم کی کوئی شے تھی۔ پھر اس نے میرے چہرے پر ایک گھونسا رسید کیا اور میری رانوں کے درمیانی حصے میں ٹانگ سے ٹھوکر ماری۔ میں تکلیف سے بلبلا اٹھا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ انہوں نے مجھے خیمے سے باہر نکالا اور زمین پر پھینک دیا۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میں اسی طرح پڑا رہوں۔ اس فوجی نے ہم سب کو مطلع کیا: اب تم سب کو گولی مار دی جائے گی۔ اب میں تمام صورتحال سمجھ چکا تھا۔ اس کھلی جگہ پر 4 یا ممکن ہے کہ 5 گھنٹوں تک پڑا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے حلیے میں یہ تبدیلی کس لیے کی گئی تھی۔ دستانے، ہیڈ فون اور نقاب میرے ہاتھوں، کانوں اور چہروں کی حفاظت کے لیے نہیں تھے۔ یہ چیزیں تو انہوں نے ہمیں اس لیے پہنائی تھیں کہ وہ ہم سے محفوظ رہیں اور ہم ان کو کاٹ نہ سکیں، ان کے چہرے اور بدن پر خراشی نہ ڈال سکیں اور یا پھر ان پر تھوک نہ سکیں۔ مزید یہ کہ ہم اپنے سانس کے ذریعے بیماری کے جراثیم ان کے چہروں تک منتقل نہ کر سکیں یا کسی بھی قسم کے جراثیم پھیلا نہ سکیں۔ انہوں نے ہمیں زنجیروں سے اکٹھے باندھ دیا اور ہوائی جہاز کی طرف ہانک دیا۔ ہمیں اس قدر زور سے باندھا گیا تھا کہ ہمارے لیے 1 ملی میٹر کی حرکت بھی کرنا ناممکن تھا۔ اس موقع پر میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیں ترکی میں واقع امریکی فوجی اڈے لے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سوچ بھی کیا سکتا تھا؟ اس قسم کی صورتحال میں نیند آرام و سکون کا واحد ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہ فوجی ہمیں بیدار رکھنے کے لیے مسلسل ہماری پٹائی کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں وہ امریکی فلمیں آ گئیں جنہیں میں بریمن میں دیکھا کرتا تھا۔ مار دھاڑ اور جنگی مناظر سے بھرپور فلمیں۔ میں ہر وقت امریکیوں کی تعریف میں رطب النسان رہتا تھا اور اب مجھے امریکیوں کی اصلی فطرت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں یہ حقیقت اپنے غصے اور ناراضی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک محض سادہ حقیقت ہے جسے میں دیکھ چکا تھا اور اس کا تجربہ بھی کر چکا تھا۔ میرا مقصد کسی کی توہین یا تحقیر کرنا نہیں ہے اور میں تمام امریکیوں کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کر رہا، مگر جن امریکیوں سے بھی میرا واسطہ پڑا وہ میرے لیے شدید اذیت اور تکلیف کا باعث ثابت ہوئے۔ یہ امریکی تو ایک چھوٹی سی خراش اور بیماری کے جراثیم سے خوفزدہ تھے۔ میں تو کہوں گا کہ یہ امریکی ننھی منھی بچیوں کی مانند تھے، چھوئی موئی کی طرح کہ ذرا سا ہاتھ لگایا اور بس ان کی تمام خوبصورتی اور وجاہت غائب ہو جاتی۔ یہ امریکی بظاہر کتنے ہی جسیم اور طاقتور دکھائی دیتے ہوں، لیکن اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں تو ان کی اصلیت آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ اس پرواز کا دورانیہ لازمی طور پر 27 گھنٹے ہونا چاہیے تھا۔ راستے میں کسی جگہ ہم رکے۔ اس تمام عرصے میں ہمیں ذرا بھر بھی جنبش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے ہماری بندشیں ایک لمحے کے لیے ڈھیلی نہیں کی۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہماری پرواز کہاں اتری تھی یا وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔
اور تو اور ہمیں یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم اپنی نامعلوم منزل پر زندہ پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ حالانکہ میرے کانوں پر ہیڈ فون چڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے اچانک کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ آنکھوں پر چڑھے ہوئے بڑے بڑے چشموں کے بیچ سے میں سورج کی چمکدار روشنی کو دراق کر سکتا تھا۔ ہوائی جہاز جیسے ہی ہوائی اڈے پر اترا، تمام قیدی گرتے پڑتے نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے چہروں سے نقاب اتار ڈالے۔ سورج کی روشنی آنکھوں کو اندھا کر رہی تھی۔ پھر ہمیں زمین پر لیٹنے کی ہدایت کی گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں۔ کیمروں کے بٹن دبانے کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ ہماری تصویریں کھینچ رہے تھے۔ ہمیں ذرا بھی حرکت نہ کرنے کا حکم ملا۔ میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھوں میں درز سی بنائی اور اس درز میں سے مجھے چمکتے ہوئے پختہ فرش پر فوجیوں کے بوٹ نظر آئے۔ اسی اثناء میں انہوں نے ہمارے چہروں پر نقاب دوبارہ چڑھا دیے، لیکن میرا نقاب قدرے ڈھیلا تھا۔ وہ ہمیں ہانکتے ہوئے ایک بس کی طرف لے گئے۔ اس کا رنگ باہر سے سفید اور اندر سے سیاہ تھا۔ یہ بس نشستوں سے خالی تھی اور اس کے فرش پر کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ہمیں زنجیروں کے ذریعے ان کنڈوں سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ ہم نہ تو مناسب طریقے سے بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ مسلسل ہماری پٹائی کر رہے تھے۔ اس طرح مت بیٹھو، اور ساتھ ہی ایک گھونسا چہرے پر پڑتا۔ دوسری طرح بیٹھو، اور پھر ساتھ ہی ایک ٹھوکر دن میں تارے دکھلا دیتی۔ سیدھے ہو کر بیٹھو، بس میں یہ غیر معمولی تپش تھی۔ ہمیں باہر نکلنے کے لیے اپنے سروں اور سینوں کو جھکا کر گھٹنوں کو موڑنا پڑا۔ وہاں سے بہت تیز اور کرخت آواز آ رہی تھی۔ نقاب کے نیچے سے میں پختہ سڑک دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے اسی انداز میں چلتے ہوئے کسی قدر فاصلہ طے کیا۔ شاید کئی گھنٹے ہم اسی طرح چلتے رہے تھے۔ اس وقت تپش اور حدت اس قدر زیادہ تھی کہ ناقابل برداشت حدوں کو چھوڑ رہی تھی۔ افغانستان میں اور پھر ہوائی جہاز کے فرش تویق بستہ تھے۔ یہ فوجی مسلسل ہمیں مارتے پیٹتے اور ہم پر چلا رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے۔ بالآخر مجھے کھڑے ہونے کی اجازت بخش دی گئی۔ فوجی نے مجھے آگے کی طرف دھکیلا۔ راستہ بہت طویل تھا اور اس راہ میں دائیں بائیں بہت سے موڑ تھے۔ تمام وقت یہ فوجی مجھے گالیاں ہی بکتے رہے۔ تم دہشت گرد ہو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ماں کی گالی۔ پھر ایک فوجی نے کرخت آواز میں ہمیں رکنے کو کہا۔ کسی نے میرے سر سے نقاب اتار دیا۔ اس وقت میں ایک خیمے میں موجود تھا۔ میری نظر اس کے نام کی تختی پر پڑی۔ اب کی بار پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کسی فوجی کا نام اس کے سینے پر آویزاں ہے۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ پھر دو فوجیوں نے میرے بازو انتہائی سختی کے ساتھ پکڑ لیے۔ پھر میرے دستانے بھی اتار لیے گئے۔ جس فوجی کے سینے پر اس کے نام کی تختی آویزاں تھی، وہ کہنے لگا، میں جرمن بول لیتا ہوں، اب ہمارا وقت واقعی بہت شاندار گزرے گا۔ اس وقت کئی ایک فوجی میرے ساتھ مختلف قسم کی حرکات کرنے لگے۔ انہوں نے میرے بازوؤں سے میرے بال کھینچے، میلی کچیلی روئی میرے منہ میں گھسیڑی اور میری انگلیوں کے نشانات لیے۔ ایک فوجی تو مسلسل مجھے ہلائے جا رہا تھا۔ یہ تمام عمل کچھ دیر تک جاری رہا۔ اس دوران میری نظریں اس فوجی کے نام پر جمی رہیں۔ پھر میرا وزن کیا گیا اور میرا قد ناپا گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، مراد پرناز۔ ایک فوجی نے کہا، حجے کر کے بتاؤ۔ میں نے اپنے نام کے حجے کر کے بتا دیے۔ مجھے یہ حیرانی ہو رہی تھی کہ میں اس وقت بول سکتا تھا، کیونکہ قندھار میں ہوائی جہازوں، بموں اور بجلی پیدا کرنے والے آلات کے شور کے باعث میں کئی ہفتوں سے اچھی طرح سو بھی نہ سکا تھا۔ انہوں نے میرے بازو پر پلاسٹک کی ایک چوڑی سی پٹی باندھی۔ اس کا رنگ سبز تھا اور اس پر میرا نیا نمبر 21 کنندہ تھا۔ جس فوجی نے میرے بازو پر سے بال نوچے تھے اور میرے تھوک کا نمونہ لیا تھا، کہنے لگا، یہ تو بہت ہی شاندار اور زبردست جگہ ہے، بے شمار درخت یہاں موجود ہیں۔ میں سوچنے لگا، درخت کہاں ہیں؟ کیا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس نے خیمے سے باہر اشارہ کیا۔ خیمے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو کہیں درخت نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہاں صرف پہاڑ تھے، پہاڑ، ریت اور کیکٹس۔ یہ پودے بہت ہی بڑے بڑے تھے۔ جہاں اس قسم کے پودے ہوں وہاں درخت نہیں اگتے۔ جس فوجی کے سینے پر اس کے نام کی تختی آویزاں تھی،
اس نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے کہ ہم تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ جرمنوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہی سلوک ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں۔ پھر کسی نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور مجھے خیمے سے باہر دھکیل دیا۔ وہاں مجھے زنجیروں سے گتھی ہوئی مختلف قطاریں نظر آئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بھول بھلیاں ہے۔ یہاں مجھے ایک اور قیدی نظر آیا جس نے زرد رنگ کا اوور آل پہنا ہوا تھا۔ اسے ان بھول بھلیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وقتاً فوجیوں نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ یہیں پڑے رہو، یہ کہتے ہوئے اس فوجی نے جس کے سینے پر اس کے نام کی تختی آویزاں تھی اپنا گھٹنا میری گردن کے عقبی حصے میں گھسا دیا تاکہ میرا چہرہ تختہ فرش کی طرف ہو جائے اور اس قیدی اور حفاظتی دستے پر میری نظر نہ پڑ سکے۔ ہم صرف اسی وقت حرکت کر سکتے جب یہ فوجی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ میں نے سوچا یہ لوگ مجھے اب کس قید خانے لے جا رہے ہیں؟ ہم زنجیروں کی بنی ہوئی اس حد بندی میں موجود کئی دروازوں سے گزرے تو میں نے خود کو ایک اور باڑے میں موجود پایا جس کے چاروں طرف گتھی ہوئی زنجیریں نصب تھیں۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو پنجرے تھے۔ زرد اوورال میں ملبوس قیدی اپنے اپنے پنجرے میں موجود تھے۔ یہ پنجرے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی قطار میں تھے، جیسے چڑیا گھر میں چیتوں یا شیروں کے پنجرے ساتھ ساتھ اور قطار در قطار ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہاں مقید ہونا تھا تو پھر یہ پیچدار جگہ بہت بری تھی۔ یقینی طور پر یہ عجیب و غریب پنجرے ایک عارضی منظر کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن یہاں تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ممکن ہے کہ یہ قید خانہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہو۔ فوجیوں نے ایک پنجرہ کھولا اور مجھے اس کے اندر دھکیل دیا۔ مجھے اکڑوں ہو کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر مجھے مزید حکم ملا، تم چارلی 3 ہو، یہی کہو۔ میں نے چارلی 3 کہہ تو دیا، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ انہوں نے میرے پنجرے کا نام چارلی 3 کیوں رکھا تھا۔ پھر ایک فوجی نے زنجیریں اتاریں اور اس باڑے کے اندر کے دروازے پر تالا لگا دیا۔ میں بے حس و حرکت ہو گیا۔ میری کسی بات پر وہ غضبناک ہو کر چلانے لگا، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح ہلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی نہایت آسانی کے ساتھ مجھے اس دنیا سے رخصت کر سکتے تھے۔ پھر یہ فوجی چلے گئے اور یہاں پر سناٹا چھا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جلد ہی واپس لوٹیں گے اور پھر مجھے اس کے آگے میری سوچ کے سوتے بند ہو گئے۔ پھر میں قدرے آرام سے بیٹھ گیا اور اپنا حوصلہ و ہمت جمع کرنے لگا۔ پھر میں اپنی سوجی ہوئی اور خون آلود کلائیوں اور ٹخنوں کو آپس میں رگڑنے لگا۔ اب مجھے یہ اطمینان تھا کہ کم از کم انہوں نے میری ہتھ کڑیاں اتار لی تھیں۔ اسی احساس نے مجھے قدرے پرسکون کر دیا، حالانکہ ابھی بھی میری کلائیوں میں ہزاروں سوئیوں کی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے فی الحال اپنی حالت پر سے توجہ ہٹا لی۔ اس پنجرے میں 2 بالٹیاں موجود تھیں۔ ایک کا رنگ انڈے کے چھلکے جیسا تھا اور دوسری نیم شفاف تھی۔ ایک بالٹی میں کچھ پانی تھا جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ بالٹی نہانے دھونے کے لیے ہو۔ دوسری بالٹی رفع حاجت کے لیے معلوم ہو رہی تھی۔ ایک انچ سے بھی کم موٹائی کا گدا پنجرے کے فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک کمبل بھی تھا۔ اس کمبل کے ساتھ ہی صابن کا ایک ٹکڑا، تولیہ اور ایک جوڑا چپل کا پڑا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس پنجرے میں یہ نئی چیزیں ہمارے استعمال کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ جب تک قید خانے میں نئی کوٹھریاں تیار نہیں ہوتی ہمیں یہیں رکھا جائے گا۔ دوسرے پنجرے میں موجود قیدیوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میری ان سے علیگ سلیگ ہوئی۔ میرے قریب ہی پنجرے میں بند قیدی افغانی ازبک دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور مجھ سے سلام دعا کی۔ میں نے اس سے ترک زبان میں پوچھا کہ وہ کب سے یہاں موجود ہے، لیکن وہ میری بات سمجھنے سے قاصر رہا۔ اب میں نے اپنا یہ مدعا اسے ہاتھوں کے اشاروں سے بتانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی انگلیوں سے گن کر 1 2 3 4 اشارے سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس ازبک نے اپنی مادری زبان میں جواب دیا اور اپنے ہاتھ 2 دفعہ اوپر کیے، یعنی 20۔ میں سمجھ گیا کہ اسے یہاں آئے ہوئے محض 20 منٹ ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد مجھے یہاں لا پھینکا گیا۔ اسی اسنا میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس پنجرے کی پیمائش کی۔ جب میں بحری جہازوں کی تعمیر کی تربیت حاصل کر رہا تھا تو میں نے یہ سیکھ لیا تھا
کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا کر انگوٹھے اور چھنگلیاں کے درمیانی فاصلے کو پیمائش کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اپنے 2x7 فٹ پنجرے کی پیمائش کے لیے پیمائشی فیتے کی ضرورت قطعی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی اونچائی بھی تقریباً 6 فٹ تھی۔ مجموعی طور پر اس پنجرے کا رقبہ 15 مربع فٹ سے بھی کم تھا۔ جرمنی میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ کتوں کے لیے سگ خانہ کم از کم 20 مربع فٹ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ معلومات مجھے اس لیے حاصل تھیں کہ مجھے بھی کتے پالنے کا شوق تھا اور میرے پاس بھی مختلف قسم کے کتے موجود تھے۔ میں انتظار کرتا رہا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھ سے تھوڑی ہی دور ایک قیدی کو زنجیروں سے بنی ہوئی 4 دیواری میں سے گزارا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نقاب موجود تھا اور آواز روک کر ہیڈ فونوں اس کے کانوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ مجھے فوجیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اسی راستے پر ان کی آمد و رفت جاری تھی۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ہمیں یہاں کیسے لایا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم نے چلتے ہوئے ایک طویل فاصلہ طے کیا تھا، لیکن جس جگہ سے ہمارے نقاب اتارے گئے تھے اور جہاں سے ہمیں جھک کر چلنے پر مجبور کیا گیا تھا، ہمارے پنجروں سے یہ جگہ محض چند گز کے فاصلے پر تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھکے ہوئے براہ راست یہاں داخل ہوتے تھے، لیکن اس کے متعلق ہمیں معلومات نہیں تھی۔ وہ ہمیں دائروں کی شکل میں گھماتے اور یہاں لائے تھے، اسی لیے ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ہم ایک بڑے پڑاؤ قید خانے میں موجود تھے، لیکن اس تمام عرصے میں ہم زنجیروں سے بنی ہوئی 4 دیواری کے اندر باڑے ہی کے اندر موجود رہے۔